کوشچن اگر آپ لے لیں, چھوٹا سا کوشچن اگر لے لیں. جی سر. تو پہلی کوشچن کی طرف میں آیا تھا لیکن آپ نے لیا نہیں. جیسے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو افضل ترین لوگ ہیں وہ انبیاء اکرام ہیں, لیکن آپ کے عقیدے کے مطابق مولا علی جو ہیں وہ انبیاء سے بھی افضل ہیں, یہی ہے نا؟ تو ہم جب قرآن مجید سے آیت دکھاتے ہیں لقد غفر الذین, سورہ مائدہ آیت نمبر 72, پھر 73 75 کہ لقد غفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم, پھر آگے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, اس میں آتے ہیں کہ وام صدیقہ کانا یاکلان الطعام, وہ کھانا کھانے کے بھی محتاج تھے. تو تم ایسوں کو پکارتے ہو, یعنی کہ وہ کرسچن کو اللہ پاک فرما رہے ہیں نا کہ تم لوگ ایسو کہ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہو یا اللہ کا بیٹا مانتے ہو, تو تم ایسے کو پوچھ رہے ہو کہ جو روٹی کھانے کا بھی محتاج ہے. اب ہمارے نزدیک مولا علی کا جو مرتبہ ہے, مقام ہے, وہ حضرت عیسیٰ سے بلند نہیں ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی حضرت عیسیٰ اگر روٹی کھانے کے محتاج ہیں تو پھر مولا علی کس طرح مشکل کشا ہوا. لیکن آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے, وہ آپ کے غلطی ہے نا. ریفرنس میں قرآن نے جو فرمایا من المسیح ابن مریم, بات پوری ہونے دینا, بات پوری ہونے دیں, بات سمجھ گیا آپ کا. تو اسی کے ریفرنس میں جب ہم سورہ جن میں چلے جاتے ہیں آیت نمبر 21 میں کہ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, اس سے پہلی والی آیت ہے کہ یہی ہے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, کہ نبی آپ فرما دیجئے. بھائی سن لو, جواب سن لو, جواب سن لو. آپ نے کہا چھوٹا سا سوال ہے, چھوٹا سا سوال کا چھوٹا سا جواب سن لو بھائی. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا لوگ کیا کرتے تھے؟ نصارہ خدا مانتے تھے, خدا کا بیٹا مانتے تھے, مشکل کشا مانتے تھے. نہیں, خدا مانتے تھے. قرآن میں کبھی وہاں پہ ان کی مذمت نہیں ہے کہ آپ دکھاؤ حدیث میں یا قرآن میں ایک مذمت یہ ہو کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے مدد مانگی ہے اس لیے وہ برے ہیں یا مشرک ہیں. کبھی نہیں. آپ سن لو پلیز, سن لیں پلیز, آپ سن لیں پلیز, بھائی سن لو پلیز. ٹھیک ہے, ٹھیک. دیکھا آپ نے کہا چھوٹا سا سوال ہے, چھوٹا سا سوال سن لیں. آپ کسی بھی جگہ دیکھا نا, آپ لوگوں کے علماء کی جو ہے مغالطہ ہے کہ کہتے ہیں دیکھو نصارہ کو قرآن نے مشرک کہا ہے, وہ ابھی آپ نے خود کہا کہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے, کھانے کے بھی محتاج تھے. اور بھائی اس لیے نصارہ کی مذمت نہیں ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم سے مدد مانگی ہے. عیسیٰ ابن وہ کہیں بھی نہیں ہے, وہ آپ لوگوں کی جہل ہے. ایک کتاب آپ کے سامنے, قرآن آپ کے سامنے, بخاری مسلم, سے ہمیں دکھا دو ایک جگہ کہ یا اللہ نے قرآن میں یا سن لو پلیز, سن لو پلیز, میرا جواب سن لو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک. ہاں, چھوٹا سوال کیا چھوٹا جواب ہوتا ہے. تھینک یو سر, آپ جواب سن لو. کہ وہاں پہ مدد مانگنے کے لیے ان کی مذمت کی ہو. وہ لوگ پوجا کرتے تھے بھائی, اب بھی پوجا کرتے ہیں, اس کو ابن اللہ کہتے ہیں یا اس کو اللہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ اس شکل میں ظاہر ہوا ہے. ان کے مختلف عقائد ہیں نا. تو یہ جو ہے وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ, وہ خدا نہیں تھے. جو اللہ ہے وہ اس کو کھانے کا احتیاج نہیں ہوتا. قرآن یہ بتا رہا ہے وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ. ہاں, جو اللہ ہوتا ہے وہ جو کھانا کھاتا ہے وہ بعد میں پخانا بھی کرتا ہے, بعد میں لیٹرین بھی جاتا ہے. بالکل. ہاں, یہ اللہ کے اللہ جو خالق السماوات والارضین ہے ان دنیائی چیزوں سے مبرہ ہے. تو یہاں پہ جو ہے بھائی صاحب کسی سے مدد طلب کرنا یہ حرام نہیں ہے. خود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا یا كما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. ہاں بالکل, کسی سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے. اوکے, اب جو ہے تم دیکھ لینا, وہ مناظرہ سوال ختم ہو گیا. سوال ختم, چھوٹی سی سوال ختم ہے بھائی. دوسرے ائمہ اتحاد علیہ السلام کی جو ان کے اقوال ہیں ان سے اتباع کے لحاظ سے یہ جو فقہ جعفریہ کے لوگ ہیں, ان میں جو آپ کے اثنا عشری, اب اثنا عشری امامیہ میں یہ فقہ جعفریہ اور مجتہد اور یہ فقہا, اس پر تو آپ بڑی تنقید کرتے ہیں شیخ. تو یہ ان کو کس, وہ تو پچھلے سوال میں میری جو سیٹنگ ہوئی تھی آپ کا سیشن ہوا تو اس میں تو بڑا آپ نے ان پر نقد کیا تھا, تو ان کو کہاں رکھتے ہیں پھر فقہ جعفری؟ یہ سوال کا دوسرا حصہ تھا. اور دوسرے کو جیسے زیدیہ ہیں یا وغیرہ وہ تو آپ بوری نصیری اسماعیلیہ ان پر اگر نہیں ہے ٹائم تو اب نہ بات کیجیے گا, مجھے علم ہے ان کے بارے میں. تو ہمارے جو فقہ جعفریہ کے متعلق جی تو ہمارے جو مجتہدین ہیں یہ سب عقیدے میں ایک جیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. مجتہدین شیعہ جو مجتہدین اور مراجع ہیں یہ عقیدے میں ان کے بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے. بعض لوگ ان کے عقیدے میں کافی اچھے ہوتے ہیں, عقائد ان کے بڑے صاف ہوتے ہیں. اب اجتہاد تقلید اپنی جگہ, ان کے عقائد اچھے ہوتے ہیں, صاف ہوتے ہیں, ہمارے سے بہت قریب ہوتے ہیں, اور ان لوگوں نے ہماری بہت سپورٹ کی ہے, مراجع میں سے غیر مراجع میں سے بہت ان لوگوں نے سپورٹ کی, بہت محبت کی ہے. اس وقت تک ہم مرجعیت اور تقلید کے خلاف نہیں بولتے تھے, تو ان کے بہت سارے وہ ہمیں پیسے بیچتے تھے اور ہیلپ کرتے تھے.
اور ایک مجتہدین مراجع میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل عقیدے میں بہت ہی جماعت مخالفین سے قریب ہیں، یعنی جماعت عمریہ سے قریب ہیں، وہابی ٹائپ کے ہیں، وہ بھی ان کی کمی نہیں، وہ بھی زیادہ ہیں. اور اکثر وہ اس طرح کے جو مراجع ہیں جو جماعت عمریہ جیسے عقائد رکھتے ہیں یا ان سے قریب ہیں عقیدے میں، وہ اپنے عقائد کو چھپاتے ہیں شیعوں سے. یہ بڑی عام چیز ہے، اس کو عام لوگ عوام نہیں جانتے. عوام تو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے مراجع ہم جیسے ہیں. جو عام شیعہ ہوتے ہیں نا پاکستان کے، وہ فضائل سن کے خوش ہو جاتے ہیں وغیرہ، وہ سمجھتے ہیں مراجع بھی ایسے ہیں. لیکن یہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے. ان کے مراجع میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے عقائد کو شیعوں سے وہ تقیہ کرتے ہیں، چھپاتے ہیں. ان کے عقائد بہت قریب ہوتے ہیں جماعت مخالفین سے، وہابیت سے، اور یہ ان کی کمی نہیں ہے دنیا میں ایسے مراجع کی. تو لیکن وہ بڑے تیز ہوتے ہیں، چالاک ہوتے ہیں. وہ اپنی کتابوں وغیرہ میں اپنے عقائد نہیں لکھتے، وہ چھپاتے ہیں. لیکن ان کو وہ ان کے خصوصی مجالس میں اور ان کے دروس سے جن لوگوں نے زیادہ اٹینڈ کیا، ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا اس شخص کا عقیدہ کیا ہے، یا ان کی باتوں سے وہ نکل جاتا ہے ان کے منہ سے ان کا اصلی عقیدہ جو ہے. لیکن وہ عوام کے سامنے ایسے کھل کر اس طرح نہیں کہتے کہ ان کی پاپولیرٹی کم ہو. اور جہاں تک فقہ کا تعلق ہے، دیکھیں جو اس کو فقہ جعفری علیہ السلام کہا جاتا ہے، دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کا جو فقہ ہے وہ اصل میں ان کی احادیث ہے. اہل بیت علیہ السلام نے یہ جو فقہ ہمارے پاس ہے جس کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے، دیکھیں فقہ جعفری کے دو مختلف معنی ہیں پاکستان میں اور ہندوستان میں، بالخصوص پاکستان میں. ایک فقہ جعفری کہتا ہے شیعہ مذہب، کہتے ہیں میں فقہ جعفری سے بلانگ کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ یعنی یہ شیعہ ہے. وہ علم فقہ سے اس کے مراد نہیں ہوتا کہ میں علم فقہ کو فالو کرتا ہوں، اس سے مراد ہوتا ہے کہ میں شیعہ ہوں. تو یہ ایک اصطلاح ہے عوام میں کافی مشہور ہو گیا کہ میں فقہ جعفری کا پیروکار ہوں علیہ الصلوۃ والسلام. اس اصطلاح سے ہمیں کام نہیں ہے. لیکن جو علم فقہ ہے، جو علم اجتہاد ہے، وہ اس کو جعفری کہنا یہ جھوٹ ہے، یہ باطل ہے. اہل بیت علیہ السلام کی جو میراث ہے جو ہمیں ملا ہے، وہ یہ علم فقہ نہیں ملا ہے، حدیث ملے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے. ٹھیک ہے نا. یہ فقہ جو ہے یہ ایک مخلوط چیز ہے، ایک مکسچر ہے. جیسے آپ پاکستان میں جاتے ہیں نا، وہ جوس کی دکان پہ کہتے ہیں مجھے جوس دے دو، کوئی کہیں گے اس سے بھائی تھوڑا سا کیلا بھی ڈال دو، اس میں تھوڑے سے آم بھی ڈال دو. تو وہ کیلا اور آم کو ملا کے آپ کے لیے اگر جوس بنا دے نا، ادھر ادھر اس میں چینی بھی ڈالتے ہیں، دودھ بھی ڈالتے ہیں نا، ملک شیک. تو یہ جو ہے اب یہ فقہ جو ہے ایک ملک شیک ہے. یہ فقہ جو ہے یہ سب کا کچھ اہل بیت علیہ السلام سے لیا ہے، کچھ وہابیوں سے لیا ہے، کچھ عمریوں سے لیا ہے، کچھ شوافع سے لیا، وہ ملا کے یہ فقہ بن گیا. تو اس کو فقہ اہل بیت علیہ السلام کہنا غلط ہے. اور یہ فقہاء اپنے آپ کو کہتے ہیں فقہاء، مجتہدین کہتے ہیں فقیہ اہل بیت علیہ السلام. یہ جو ہے ان کا طریقہ کار، اور یہ جو فقہ کا اصل جو بانی ہے شیعہ مذہب میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے اس لیے بنا رکھا ہے کیونکہ وہ اپنے اس زمانے میں شیعوں کو لوگ تانا دیتے تھے. جو جماعت عمریہ کے جو مجتہدین تھے وہ تانا، شیعوں کے پاس فقہ نہیں ہے. وہ سنہ 485 میں ان کی وفات ہے، پتہ نہیں 460 میں 470 میں اپنے عمر کے آخر میں انہوں نے کتاب مبسوط لکھا ہے فقہ میں. وہ اس کے مقدمے میں واضح طور پہ کہتا ہے کہ ہمیں تانا ملتا ہے کہ ہمارے پاس فقہ نہیں ہے، اور ہم شیعہ جو ہے ہم فقہ اتباع اس لیے نہیں کرتے، ہمیں فقہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس نصوص احادیث اتنے زیادہ ہیں، اور سب فروعات کو اہل بیت علیہ السلام نے اپنے احادیث میں بیان کیے ہیں. اور یہ ہم تاکہ ان کی منہ بند ہو جائے، میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں تاکہ شیعوں کو تانا نہ ملے. تو اس لیے اس طرح سے فقہ کی ابتدا پڑی ہے شیعوں میں. اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شیعہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد تو بڑی اچھی چیز ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث سے مسائل نکال کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑا جہل ہے، بہت بڑا فریب ہے، فراڈ ہے شیعوں کے ساتھ، کہ وہ سمجھتے ہیں اجتہاد کا یہ نام ہے. اجتہاد کا یہ نام ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث سے نکالتے ہیں. وہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کو چھوڑتے ہیں. بہت سارے ان کے فتوے ہیں جو نصوص کے خلاف ہیں، احادیث کو ترک کیا جاتا ہے، احادیث کو چھوڑا جاتا ہے. اور بہت سارے ان کے فتوے ہیں جس کا کوئی حدیث ہی نہیں ہے، وہ اپنے سے بناتے ہیں. تو یہ ایک ایسا شیعوں کے ساتھ فراڈ ہو. یہ شیعہ بیچارے خود آ کے جماعت مخالفین پہ ہنستے ہیں نا ہمیشہ، ان کو دیکھو یہ اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کے صحابہ کی اتباع کر رہے ہیں. صحابہ نے تو کم از کم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ خود شیعوں کے حال پہ کون روئے، کون ہنسے. یہ خود ابھی شیعہ سب اجماع کر گئے، ان کے علماء سب کے احادیث پہ ہم نے عمل کرنی نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی. اتنا واضح دل دار جھوٹ اور فراڈ شیعوں کے ساتھ ہو رہا ہے. جی بسم اللہ سر. سر یہ